اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات اختیاری پارٹ 1، اس میں ہم پڑھ رہے تھے صبر کے متعلق۔ کل جو ہم نے پڑھا وہ صبر کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی، صبر کی حقیقت، قرآن و حدیث میں صبر کی اہمیت، اسی طرح ارشادات نبوی بھی ہم نے پڑھے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج کا جو سبق ہے وہ ہے صبر انبیاء کی بھی صفت ہے، انبیاء کی صفت ہے صبر۔ اس پہ ہمیں مثال ملتی ہے قرآن مجید میں، حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت ایوب، صبر ایوب جو ہے وہ بڑا مشہور ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ حضرت ایوب اللہ کے نبی ہیں، اور اسی طرح ایک نام ہمیں ملتا ہے صبر کے حوالے سے۔ ویسے تو انبیاء کرام علیہ السلام سارے ہی صابر ہیں، لیکن ان میں کچھ خاص ہیں۔ تو دوسرا نام ملتا ہے حضرت یعقوب کا، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بھی بڑا اہم ہے صبر کے حوالے سے۔ تمام انبیاء کرام جو ہے وہ ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ حدیث رسول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو آزمائشیں آئی ہیں وہ انبیاء کرام علیہ السلام پہ آئی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو جتنا نیک ہوتا ہے نا تو اتنی ہی آزمائشیں انسان کے اوپر آتی ہیں۔ لہٰذا آزمائش کے اوپر صبر کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت ایوب کو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف قسم کی آزمائش میں مبتلا کیا۔ جس طرح ہم جب کتب کا، مختلف کتابوں کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام مالدار بھی تھے، اولاد بھی ان کے پاس تھی، اور اسی طرح آپ کا جسم مبارک بھی صحیح سلامت تھا، لیکن اللہ تعالیٰ مومنین کو آزماتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آزمائش ڈالی تو پھر یہ ہوا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا جو مال و متاع تھا وہ بھی ختم ہو گیا، وہ ضائع ہو گیا، ختم ہو گیا۔ جس طرح کتابوں میں بات ملتی ہے کہ ان کے پاس جو مال و دولت تھا اس میں بیل تھے، بیل گائے وغیرہ، اور اسی طرح بھیڑ بکریاں کا ریوڑ تھے ان کے پاس، اور دیگر جو مال و دولت میں چیزیں آتی ہیں تو وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، یہ بات بھی ہمیں سوچنی چاہیے، ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اس کی مرضی ہے، چاہے تو کوئی چیز ہمیں عطا کرے اور چاہے تو کوئی چیز واپس لے لے، اور پل بھر میں واپس لے لے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام سے جب یہ چیزیں چھن گئیں تو آپ نے جزا فضا نہیں کی، حتیٰ کہ مال و دولت بھی چلا گیا۔ اس کے بعد آپ کی جو اولاد تھی، اولاد بھی فوت ہو گئی، ساری کی ساری۔ کوئی ایسا حادثہ جس طرح کتب میں مشہور ہے، منقول تو یہ ہے کہ اولاد جو ہے آپ کی بیٹے اور بیٹیاں کسی ایک جگہ پہ بیٹھے تھے تو کوئی چھت گری مکان کی، اور سارے جو ہے وہ اولاد جو ہے اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے۔ تو تیسری چیز تھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تو پھر آپ کا جسم مبارک میں بھی آپ کو تکلیف، مختلف قسم کی آپ کو بیماریاں تھیں اور شدید آپ کو تکلیف تھی۔ کچھ کتب میں تو یہ بات آپ کو ملتی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو جو ہے آپ کے جسم مبارک میں کیڑے پڑ گئے۔ اس طرح کی باتیں کرنا نبی کے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر مشکلات آئی ہیں، اس بات کا تو تذکرہ ہے۔ لیکن قرآن و حدیث میں، کسی قرآن کی آیت میں یا حدیث میں یہ بات نہیں ملتی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑے ہوں، یا کسی بھی نبی کے، یعنی کوئی ایسی بیماری لگ جائے کہ لوگ ہی گھن کرنے لگ جائیں، لوگ پاس ہی نہ آئیں، اس طرح کی بات نہیں ہوتی۔ تو خیر، آپ نے صبر کیا، حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا، مال و دولت چلا گیا، اولاد چلی گئی، جسم میں بیماری، مصیبت، تکلیف، لیکن آپ نے کبھی بھی اللہ کے سامنے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی، بلکہ اللہ کے سامنے دعا کرتے رہے۔ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں آپ کے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، قرآن مجید میں 17ویں پارے میں سورہ انبیاء میں، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔